بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے ایک ساتھی بھائی طاہر زمان کال پر تھے اور بریک چونکہ درمیان میں آ گئی تھی، تو ایسے کرتے ہیں ان کے کال کی طرف جاتے ہیں، بھائی طاہر زمان کی کال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو یہ موسٹ ویلکم، آپ واپس کال کر لیں۔ آپ کا آدھا سوال ہم نے سنا تھا اور باقی پھر سوال مکمل نہیں ہوا، وہ اس وجہ سے کہ اصل میں بریکس جو ہوتی ہیں یہاں، جو کمرشل بریک، تو اس کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم پر پھر یعنی وہ بریک آنی ہوتی ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ساتھی پھر دوبارہ کال پر آ گئے ہیں، تو السلام نہیں علیکم وہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں سر اس نے کریڈٹ ختم ہو گیا سی اور دوسرے نمبر پر کیتا اچھا کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں۔ تے او سارے ایسی کہ منڈو سٹارٹ کراں یا جی تو چھوڑی سی اتو کراں؟ نہیں آپ شروع سے کرو نا، اور اردو میں بات کرو تاکہ سب کو سمجھ میں آئے۔ اچھا جی وہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ میں ایک الیکٹریشین ہوں، ٹھیک تو میں جس وقت ان کے گھر میں جاتا ہوں تو کچھ آدمی مجھے بولتے ہیں کہ یہ سامان بھی آپ خود لے کر آؤ اور پھر ہمارا کام کرو۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں سامان لینے کے لیے تو واپس آتا ہوں، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتا ہوں، اپنی گاڑی بھی استعمال کرتا ہوں، پیٹرول بھی اپنا ہی ویسٹ کرتا ہوں۔ تو جس وقت میں واپس آتا ہوں تو میں ان کو بولتا ہوں کہ یہ 500 روپے کا سامان آیا ہے، تو 100 روپیہ جو ہے نا یہ اس کے اوپر ہمارا ہے، تو جو میں آپ کا کام کروں گا وہ 100 بنے گا، 200 بنے گا، وہ تو میں لوں گا، لیکن ٹھیک سامان لینے کے لیے جو میں گیا ہوں یہ 100 روپیہ میرا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے کیا کہ وہ 100 روپیہ اس کا حق بنتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے کیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس کے اوپر جو پرافٹ لے رہا ہے وہ آیا لے سکتے ہیں یا نہیں؟ پرافٹ کہہ سکتے ہیں یا کہ آپ اس کا مزدوری کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لاتے ہیں یا میں ایک آدمی کو بلاتا ہوں آپ ہمارا کام کرو، سمجھ میں آ گیا۔ تو اب پھر ہم اس کو بول دیتے ہیں کہ نہیں یہ خود جا کر آپ سامان بھی لے آؤ، اپنی گاڑی لے جاؤ، اپنا ٹھیک ٹائم بھی ویسٹ کرو۔ ٹھیک انشاءاللہ آپ سنتے تو رہیں، دیکھتے رہیں، تو ضرور اس کا میں سوال کا جواب دوں گا۔ نہیں اب میں ٹی وی کا آواز بند کیا ہوا، جی کھولوں گا تو پھر حضرت بتانا آرام سے۔ بس آرام سے، آپ فکر نہ کرو، کیونکہ آپ سے پہلے بھی ایک دو سوال ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تو بہت جو حضرت صاحب نے جواب دیا ہے وہ اس میں ہیپی نہیں تھا۔ ٹھیک انشاءاللہ ضرور شریعت کے مطابق جو جواب ہوگا وہ انشاءاللہ میں ضرور دوں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں جی، مولانا صاحب سے بھی کوشچن کرنا تھا۔ اچھا بالکل بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بھی بتلا دیں۔ میرا نام منظور احمد ہے، میں یہاں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے؟ برمنگھم سے۔ برمنگھم سے۔ ٹھیک ہے بات کریں جی، اوکے۔ آپ آن دی ایئر ہیں، میں آپ کی اچھا، جی بات یہ ہے جی، اصحاب کہف کے بارے میں نے پوچھنا تھا، کیونکہ سورہ کہف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال ان کو سلائے رکھا۔ ٹھیک اس کے بعد وہ مطلب ان میں ایک ساتھی کھانے کے لیے گیا تو پھر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو بہت پرانا جو سکہ انہوں نے پیاب وغیرہ دیا بہت پرانا ہے، تو وہ اس کھوج میں لگے رہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کا پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، کیونکہ بعد میں آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے ان کی غار جو تھی جس جگہ میں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا تھا اس پر انہوں نے کوئی مسجد تعمیر کر دی یا کوئی مکان بنا دیا، لیکن ان کے بعد ان کا کیا ہوا؟ کیا ان کی قبر کہاں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا عرصہ اس کے بعد زندہ رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ رہے یا پہلے کب ختم ہوئے؟ اس کے بارے پوچھنا تھا۔ اور اچھا ہے کہ آپ نے سوال کیا، کیونکہ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم جب گئے تھے فلسطین، تو جارڈن وغیرہ ان علاقوں کے اندر گئے تھے، تو جہاں اصحاب کہف کا علاقہ تھا اور جو وہ غار تھا اس کو خود میں وزٹ کرنے کے لیے بھی گیا تھا، تو انشاءاللہ جب آپ کے سوال کے جواب کا وقت آئے تو میں انشاءاللہ پوری تفصیل عرض کروں گا، اور اگر بالفرض آج موقع نہ ملے تو آئندہ کل ضرور اس کی تفصیل ضرور عرض کروں گا، تو انشاءاللہ ضرور جتنا ہو سکے اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ٹھیک اوکے انشاءاللہ۔ ٹھیک انشاءاللہ آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ اوکے۔
اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، جی. میرا نام ایم اے پاشا ہے اور میں روچڈیل سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ جی، پہلے سے ہی جگہ بھی بتلا دی اور شخصیت بھی بتلا دی. سو نائس آف یو. میں نے کہا آپ نے پوچھنا ہے سوال، اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں. ویری نائس آف یو. اصل میں اس لیے پوچھتا ہوں، دو تین وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو جتنے بھی لسنرز ہیں ان کو بھی محسوس ہو جائے کہ یعنی کال کہاں سے آ رہی ہے، اور دوسری بات کہ جو آدمی بات کر رہا ہے اس کو یعنی دے فیل امپورٹنٹ کہ دیکھو میرا نام یہ ہے، میں ادھر ہوں. بات چیز ذرا آسان ہو جاتی ہے، گو ایک 1 to 1 جیسے بات ہوتی ہے. صحیح آپ ہاں، کی بات. البتہ جو مستورات ہوتی ہیں عورتیں ان سے ہم نہیں پوچھتے ہیں کیونکہ پردہ ضروری ہوتا ہے جی. اچھا جی شکریہ. میرے 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز 1 گھنٹے بعد قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک. کیا 1 گھنٹے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر غسل میں جو غسل نجابت نہیں عام غسل ہو، ٹھیک. اس میں اگر آپ ناک میں یا کلی کرنا بھول جائیں اور تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں نہانے کے بعد، اور یا دوبارہ آپ کو کلی وغیرہ کرنی پڑے گی؟ ہو ٹھیک انشاءاللہ. گڈ کویشچن. جی. گڈ تیسرا کویشچن. یہ ہے کہ اگر سورت آپ الحمد شریف کے بعد سورت پڑھ رہے ہیں اور ہاف وے اٹک جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسری کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ گڈ کویشچن جی، اور ضرور انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. اور ایک اور سوری آپ اگر آپ ایک سجدہ کیا اور آپ یہ شک پڑ گیا کہ آپ نے دوسرا سجدہ شاید نہیں کیا تو کیا دوبارہ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا یا پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. شکریہ جی. موسٹ ویلکم جی. اللہ. السلام علیکم. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی، کیونکہ کافی کالز ہیں تو کوشش کریں گے کہ ایز مینی ایز پاسبل کالز لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی ایئر ہیں. میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. میرے 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اشراق کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں صبح؟ ٹھیک ٹھیک ہے. آپ سسٹر اس طرح کرنا ہوگا یا آنٹی اس طرح کرنا ہوگا کہ آپ فون کی طرف توجہ دیں. وہ ٹی وی یعنی چند سیکنڈ بعد آتا ہے، ڈیلے ہوتا ہے اس میں. میرا دوسرا سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا بول رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال کرتے رہو، ٹی وی کو نہ سنو میرے مختصر سے. اچھا جی چلے ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہوں، کتنے سال ہو گئے، وہ دینے کے لیے راضی نہ ہو تو کیا پڑا جائے کہ وہ رقم دے دے میری؟ اچھا قرضہ آپ نے دیا تھا؟ نہیں، میں نے ان کو دیے تھے، ان کے بچوں کے نام پہ انہوں نے بانڈ خریدے تھے. اچھا. تو 2000 تو ضرورت تھی تو لے لیے تھے، 2000 نہیں لیے تھے. تو پھر مجھے اب پیپر دیکھے تو میں نے اس کے اندر میرے 2000 باقی ہے. اب اس کو کس طرح کہا جائے کہ میرے 2000 دو، یا کیا پڑا جائے کہ وہ مجھے 2000 واپس دے دے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، انشاءاللہ ضرور اس سوال کے بھی جواب دیں. تیسری یہ کہ رات کو اگر نیند نہ آتی ہو تو کیا پڑھ کے سویا جائے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. موسٹ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کرتے ہیں ایک اور کال لے لیتے ہیں، پھر کوشش کریں گے کہ یہ سوالوں کے جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا خیریت؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. جی مولانا میں لیسٹر سے امتیاز بول رہا تھا. اچھا بھائی لیسٹر، بھائی امتیاز صاحب لیسٹر سے بات کریں. ہاں جی تو وہ تو مولانا تو کسی اور سے بات کر رہے ہیں. نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو. اچھا تو اچھا مولانا سوال یہ ہے کہ جو والدہ اور والد صاحب جو جائیداد رکھ کے گزر جاتے ہیں، تو سمجھو کہ آج سے 10 سال پہلے گزر گئے وہ لوگ، تو وہ اس زمانے کی ویلیو کے حساب سے پراپرٹی کی سیر کیے جائے کہ آج کی تاریخ کے ویلیو کے حساب سے کیے جائے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. موسٹ ویلکم جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کرتے ہیں کہ کالز کافی اکٹھی لے لی، اور آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. پوری کوشش کروں گا کہ جتنے سوال ہو سکیں ان کا جواب دیتا رہوں. لیکن آپ کو میرا اندازہ ہو گیا ہوگا 4-5 سال زیادہ بلکہ ہو گئے ہیں
آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ آئی ٹرائی ناٹ ٹو ڈو شارٹ کٹس، تفصیل سے سوال کا جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے اگر جواب دیتے دیتے آپ کے سوال اگر رہ گئے تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، کوشش کروں گا کہ آئندہ کل پھر ان سوالوں کا جواب دوں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے سوال رہ گئے ہیں اور آج ان کو کور نہیں کیا ہے، اس لیے میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ زیادہ سوال نہ لوں، حالانکہ لائن ساری بزی ہوتی ہیں، لیکن میں اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کا دل ماندہ نہ ہو کہ میں نے فون تو کیا تھا لیکن میرے سوال کا جواب ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ جو وقت باقی ہے اس کے اندر جتنے ہو سکے ان سوالوں کے جواب دیں گے، اور باقی جو رہ جائے انشاءاللہ آئندہ کل ٹمورو ٹیوزڈے کے دن بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے سیم ٹائم 7 o'clock till 8 o'clock لائیو ہوتا ہے، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے بھائی ٹیکا خان آپ نے سوال کیا تھا اور آپ نے یہ پوچھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ نماز کے اندر باندھتے نہیں ہیں بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، تو مالکیہ یعنی جو the 4 schools of thoughts، ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے امام شافعی، ایک ہے امام مالک، ایک ہے امام احمد بن حنبل، تو یہ 4 امام ہیں، these 4 schools of thoughts, and they are all correct in the way they are presenting deen or they are helping us to understand deen, acting upon deen۔ چاروں کی چاروں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انڈرسٹینڈنگ کے تھرو دین پر عمل کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن یہ چاروں کے چاروں اپنا جتنا بھی دین ہے، اپنی جتنی بھی دلیلیں ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے اخذ کرتے ہیں۔ They take it all, they extrapolate it all from the Quran and from the Sunnah۔ تو اس لیے جو نماز اس طرح پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور جو مالکیہ بعض حضرات اپنے ہاتھ کو نیچے کر کے چھوڑتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ Thus both of them fine، اور دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور دونوں اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی نہ کوئی ان کی دلیل ہے۔ تو اس لیے واقعی آپ نے، اور اکثر طور پر یہ جو موروکو اور ان علاقوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ مالکیہ مغاربہ اس کو کہتے ہیں، مغرب کے علاقہ، تو ان کی ہاں مالکیہ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ One of the important things بھائی ٹیکا خان and everybody else we have to remember کہ چاہے کوئی اپنے ہاتھ ادھر باندھتا ہے، چاہے اپنے ہاتھ اوپر باندھتا ہے، یا کوئی اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیتا ہے، بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے احادیث مبارکہ سے۔ Each one of them has some evidence from the ahadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو ادھر باندھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو حدیث ہے اس کے اندر زیادہ زور ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، اصح۔ جو اس طرح ہاتھ چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں زیادہ صحیح ہے، جو اوپر وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ لیکن نماز ہونے کے لحاظ سے سب کی نماز انشاءاللہ ہو جاتی ہے، اور وی ہیو ٹو لیو کہ یعنی وی اگری کہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ دیٹ ایکسپلینز۔ باقی آپ نے دوسرا سوال جو کیا نظر کے بارے میں کہ نظر انسان کو لگتی ہے نہیں لگتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظر یہ حق ہے، انسان کو نظر لگ سکتی ہے، اور نظر جو ہوتی ہے عام طور پر اچھے دل سے، the evil eye people call it and I say just the eye، نظر العین، جو قرآن کو جو احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا، العین جو اسپیشل نظر ہے، تو وہ انسان کو لگتی ہے، انسان کے جسم کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے ذہن کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، اس کی صحت کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے، دیٹس بالکل اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی ہی خوبصورتی دی ہوئی تھی، 2 صحابی وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا، وہ غسل کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی اس کا جسم ہے، اللہ نے اس کو بڑی ہی خوبصورتی دی ہے، تو اس کو نظر لگ گئی۔ تو بعد میں وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس طرح کرو
کہ جس کی نظر لگی ہے یا جس کا اندازہ ہے کہ اس شخص کی نظر لگی ہے اس کو کہو کہ غسل کرے، غسل کا پانی جو اس سے بچ جائے اس کو اپنے جسم کے اوپر ڈال دے۔ تو یہ تو اس وقت کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس شخص کی نظر مجھے لگی ہے، لیکن اگر پتہ نہ ہو تو سب سے بہتر پھر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان آیت الکرسی کا ورد ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنی پورے جسم کے اوپر اس کو دم کر لے۔ اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے بھی۔ اور دوسرا کام کہ سونے سے پہلے جو آخری دو صورتیں ہیں قرآن کریم کے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق والی صورت اور قل اعوذ برب الناس والی صورت، یہ دو صورتیں جو ہیں ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر آپ دم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کرے گا کہ وہ جو آپ کے اوپر اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جسمانی ہی صرف نہیں بلکہ روحانی پر، انسان کی روحانیت پر بھی اثر ہوتا ہے یا ذہنیت کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ انسان جو پانی ہے یا کوئی اس طرح کا کھانا ہے اس کے اوپر دم کر لے، پانی کو پی لے، اسی طرح آیت الکرسی اور 3 مرتبہ پڑھ کر اس کو پانی پر دم کر لیں، اور اسی طریقے سے جو دو آخری صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کو پڑھ کر 3 مرتبہ دم کر لیں پانی کے اوپر، اور اس پانی کو صبح اور اسی طرح شام کو پئیں تو اس کا اثر پھر انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو اس کا ضرور انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور یہ جو شیطانی اثرات وغیرہ ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ تو یہ دو کام آپ ضرور کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھائی طاہر زمان صاحب، آپ نے سوال پوچھا کہ ایک شخص کسی کے یہاں کام کرتا ہے، چاہے وہ الیکٹریشین ہو، چاہے وہ پلمبر ہو، چاہے اور کوئی بھی گھریلو DIY اور کوئی بھی کام ہو، تو وہ شخص جا کر سامان خریدتا ہے، سامان خرید کر واپس لاتا ہے، تو اگر اس کو 100 کا سامان دیا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ادھر آتے جاتے باقی جو میرے اس کے اوپر جو محنت ہوئی اس سامان کو خریدتے ہوئے لاتے ہوئے، تو اس کے اوپر مجھے 20 پاؤنڈ یا 30 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ جو بھی اس نے مقرر کیا، جائز قیمت آف کورس، وہ اگر اس کے اوپر قیمت لگائے تو اس کی اپنی مرضی۔ باقی جتنے بھی آپ اس کے جو اثر لیبل ہے، اسپیشلی اگر وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ جو کام ہے آپ کا اس کے اوپر 100 پاؤنڈ ہوگا کام کا، اور جو سامان ہے مثال کے طور پر آپ کی صورت کے اندر بجلی کی جو تاریں ہیں، وہ بجلی کی تاریں مجھے 50 پاؤنڈ کی ملتی ہیں، لیکن میرا ادھر آتے جاتے میں اس کے اوپر 10 پاؤنڈ زیادہ لوں گا، تو میں آپ کو 60 پاؤنڈ کی دیتا ہوں، بالکل کر سکتا ہے، یہ منافع ہے، جائز ہے اسلام میں۔ یہ جتنی بھی دکانیں ہیں اس میں یہی ہوتا ہے، دکان والا آدمی وہ کسی کیش اینڈ کیری کے پاس جا کر فار ایگزامپل وہاں سے جو کرسپ یا چاکلیٹس یا فروٹ یا کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو وہ سستے داموں لاتے ہیں، 5 پاؤنڈ کے لے آتے ہیں، اور اس کے اوپر پاؤنڈ منافع لگا کر کہتے ہیں بھائی ہمارے آنے جانے کا اور ادھر میرے وقت کا اور میری محنت کا میں 1 پاؤنڈ لیتا ہوں، 2 پاؤنڈ لیتا ہوں، بالکل لے سکتے ہیں۔ جتنی بھی دنیا کے اندر تجارت ہوتی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو سامان میں لایا ہوں مجھے اتنے کا ملا ہے اور میں اتنے اس کے اوپر لانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ چاہے تو وہ آپ کو یہ بھی نہ کہے کہ اتنے کا میں نے خریدا ہے اور اتنے میں نے اس کے اوپر، وہ یہ کہے بھائی یہ سامان مجھے اتنے کا پڑا ہے کا مطلب اتنے کا ہوا، اور میرا وقت جو اس کے اوپر لگا یا میری جو محنت اس کے اوپر لگی وہ اس کا میں اپنا ایک ریٹ مقرر کیا ہوا ہے۔ یو کین ڈو دیٹ ایبسلیوٹلی۔ تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ آپ کی پورے گھر کی جو بجلی ہے، بجلی کا کام مثال کے طور پر 100 پاؤنڈ کے اوپر، فار ایگزامپل، مجھے تو قیمتوں کا نہیں پتہ، ان کے اپنے ریٹ ہوتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل اس نے کہا کہ آپ کے پورے گھر کا کام جو ہے وہ میں 100 پاؤنڈ کے اندر کروں گا، یا فلاں کمرے کا کام جو ہے وہ 100 پاؤنڈ کے اندر کروں گا۔ آپ نے اس کو بتلایا کہ بھائی سامان بھی آپ خود لے آؤ، تو وہ کہے گی ٹھیک ہے بھائی 10 پاؤنڈ کا سامان ہے اور 5 پاؤنڈ اس کے اوپر میں ایکسٹرا لوں گا، اور 15 پاؤنڈ آپ کو سامان کا ہوگا، 100 پاؤنڈ یہ ہوگا، کل 115 پاؤنڈ ہوگا۔ یہ بالکل کر سکتے ہیں، there's nothing wrong with that at all، بالکل جائز ہے، کر سکتا ہے۔ جی ہاں،
اس کے بعد آپ نے اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھا ہے بھائی منظور صاحب برمنگھم سے، تو اب کلاک کی طرف دیکھ رہا ہوں تو صرف دعا سے پہلے 2 منٹ ہیں اور یہ حق پھر ادا نہیں ہوگا۔ ایسے کرتے ہیں، اصحاب الکہف والا جو کویسچن ہے یہ آئندہ کل اس کا ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، آئیے سنتے رہنا۔ لیکن اس سے پہلے جو مختصر 3-4 سوال ہیں، ایک ہے آپ نے پوچھا کہ اگر مغرب کا وقت تقریباً 1 گھنٹے تک ہے، مغرب کا وقت 1 گھنٹے تک ہوتا ہے، تو جو ہی 1 گھنٹہ ختم ہو جائے تو آیا ہم عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں۔ آج کل اسپیشلی اگر بالفرض آج 4:15 بجے نماز تھی مغرب کی، تو جب 1 گھنٹہ گزر جائے 5:15 بجے، تو اس کے بعد اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو چونکہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے تو بالکل آپ اپنی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وقت عشاء کا داخل ہو گیا ہے۔ اور باقی آپ نے پوچھا کہ جب انسان فرض غسل جنابت جس کو کہتے ہیں، غسل جنابت کے دوران منہ کے اندر پانی اور ناک کے اندر پانی ڈالنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور پورے جسم کو دھونا تاکہ ایک بال بھی سوکھا نہ رہے۔ اگر کلی کرنا بھول گیا تو پھر اب کیا کرے؟ جو ہی یاد آئے تو واپس آ کر کلی کر لے، پورے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، فجر کی نماز کے لیے شروع کرنے والے تھے، صحابہ کو فرمایا رک جاؤ، واپس گئے اور بعد میں آ کر فرمایا کہ یہ میرے مونڈے کے اوپر تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا تھا، مجھے یاد آیا ہے، میں ابھی گیا ہوں اور اس تھوڑے سے حصے کو دھو کر واپس آیا ہوں تاکہ میرا غسل فرض جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو اس لیے جو حصہ چھوٹ جائے اسی حصے کو آپ کو صرف دینا ہوگا۔ باقی جو سوال ہیں وقت مختصر ہے، آئندہ کل ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ فی الحال دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما اور ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے لائیو، اور پھر مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی اس کو سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔